هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے دو آیات مبارکہ عطا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں چند دنوں سے اصلاح علم غیب پہ باتیں عرض کی تھیں، اور اس کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ جس سے ہمارے ملک میں حاضر اور ناظر کے نام سے وہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. چونکہ ان مسائل کا تعلق ہر مسلمان کے عقیدے سے ہے. اگر آدمی میں عمل کی غلطی ہو جائے، انسان ہے، گناہگار ہے، خطاؤں کا مرکب ہے،
اور بڑے سے بڑے گناہوں میں بھی مر جائے تو بخشش کی اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو بغیر سزا کے اسے معاف کر دیں، اور اگر چاہیں تو پھر جتنا گناہ ہے اتنی سزا دے کے، لیکن کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں ضرور آئے گا۔ لیکن جس آدمی کا خدا نہ کرے عقیدہ ہی غلط ہو جائے اور موت غلط عقیدے پہ آ جائے تو اس کی بخشش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ اس کے لیے شفاعت انبیاء ہے، نہ شفاعت اولیاء ہے، نہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی اتنی عظیم اور بے پایا رحمت سے کوئی حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی واضح فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ تحقیق پکی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں مغفرت کریں گے اس شخص کی جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا، اور بخشش فرمائیں گے شرک سے ما سوا جو گناہ ہیں جس کے لیے چاہیں بخشش فرما دیں۔ اور اسی طرح فرمانے رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو آدمی اپنے اللہ کے دربار میں میدان حشر میں اس حالت میں گیا کہ اس نے شرک نہیں کیا، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص ومن لقی اللہ یشرک بہ شیئا، اور جو اس حال میں مر گیا کہ اس کے عقیدے میں شرک ہے، فرمایا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلے مشکل بھی ہوتے ہیں اور کڑوے بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام ہمارے اعمال کی بنیاد جو ہے وہ عقیدے پر ہے۔ تو اس لیے اب یہ دوسرا مسئلہ جو ہے توجہ کے ساتھ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے علم غیب صرف میرے اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ اسی کی ذات ہے، ہاں اگر اللہ چاہتے ہیں تو حسب احوال اور حسب ضرورت اپنے انبیاء کرام پر، اپنے اولیاء پر بعض غیوب کو مطلع فرما دیتے ہیں، ان کو خبر فرما دیتے ہیں، ورنہ علم غیب خاصہ خدا ہے، اور اللہ کی یہ صفت میں نہ کوئی نوری مخلوق شریک ہے، نہ ناری مخلوق شریک ہے، نہ خاکی مخلوق شریک۔ اب دوسرا مسئلہ ہے جو ہمارے ملکوں میں عام طور پہ بیان ہوتا ہے کہ حاضر اور ناظر۔ حاضر مانا موجود، جیسے اب آپ حرم میں حاضر ہیں، اور ناظر مانا، ناظر یوں سمجھے نظر سے ہے، حاضر مانا موجود اور ناظر مانا دیکھنے والا۔ تو یاد رکھیں جیسے علم غیب میرے اللہ کی صفت ہے، ہر جگہ، ہر مقام پہ، ہر زمان میں، ہر مکان میں، ہر ذرے ذرے میں حاضر اور ناظر جو ہے یہ بھی میرے اللہ کی صفت ہے۔ اب بعض ہمارے بھائی غلط فہمی میں یا اللہ جانے جہالت میں یا اللہ جانے ضد میں یہ بیان کرتے ہیں کہ انبیاء بھی حاضر ناظر ہیں،
اولیاء بھی حاضر ناظر ہیں، اور ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ تو یہ عقیدہ بھی اسی طرح اللہ کی صفت میں شرک کرنے کے برابر ہے۔ جیسے علم غیب میں شریک کوئی نہیں، اس کے خالق رازق مالک ہونے میں شریک کوئی نہیں، اسی طرح یہ بھی وہ صفتیں ہیں جن میں میرے اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ توجہ کریں، درود شریف پڑھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیں مسئلہ۔ اور کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی جتنی صفتوں کا ذکر قرآن میں ہے یا حدیث مبارک میں ہے تو ان میں حاضر اور ناظر کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں یا غلط فہمی میں ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ حاضر ناظر تو صفت ہی انبیاء اور اولیاء کی ہے۔ حالانکہ بات سمجھو، حاضر مانا موجود، ناظر مانا دیکھنے والا۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ یہی لفظ ہو۔ اب پورے قرآن میں دیکھیں، بصیر کس کی صفت ہے؟ بصیر مانا دیکھنے والا۔ خبیر کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ خبیر مانا جاننے والا۔ اور پھر ہر جگہ موجود ہونا جو ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا وهو رابعهم ولا خمسۃ الا وهو سادسهم۔ اللہ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں، کائنات میں کوئی سرگوشی کرنے والے تین شخص ایسے نہیں ہوتے کہ چوتھی اللہ کی ذات ہے، اور پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹی اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ہی فرما دیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ ہی کی ذات تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو۔ اور اسی طرح پروردگار عالم نے یہ بھی فرما دیا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی پھرو گے اسی طرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اے میرے بندے میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو اب یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ میرے اللہ کی ہیں۔ لیکن اسی جگہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ ہر جگہ موجود کا کیا مانا؟ یہ مانا نہیں کہ اللہ کعبے کے اندر بیٹھے ہیں، یا شاہ رگ سے قریب ہونے کا کیا مانا؟ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے کہ فرقہ حلولیہ جو کافر فرقہ ہے، اور فرقہ باطنیہ اور کرامتہ جو کافر فرقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو انسانوں کے اندر حلول کر جاتے ہیں۔ اسی باطنیہ کے عقیدے کو اور اسی کرامتہ فرقہ کافرہ کے عقیدے کو، اسی فرقہ حلولیہ کافروں کے عقیدوں کو ہندو نے لیا۔ ہندو کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے کہ باپ اگر مر گیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا باپ اب اس کعبے میں آ گیا، ہمارا باپ اب اس فلاں پرندے میں آ گیا، ہمارا باپ جو ہے فلاں جانور کے اندر آ گیا،
ہمارا باپ جو ہے فلاں چیز کے اندر حلول کر کے آ گیا ہے، وہ جلا کے واپس آئیں گے، اور کوئی پرندہ گھر پہ بیٹھا ہوگا اتفاق سے، وہ کہیں گے ابا جان کی روح جو ہے اس میں آ گئی۔ یہ ہندوؤں نے بھی عقیدہ لیا، اور اسی طرح سے روافض نے، شیعہ نے بھی یہ عقیدہ لیا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حلول کر گئی تھی۔ ظاہر میں حضرت علی تھے لیکن باطن میں خود خدا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تمہارے سامنے وہ ایسی باتیں نہ کریں، یا کوئی اہل سنت والجماعت کا آدمی پوچھے تو تقیے پہ انکار کر دیں، ورنہ ان کی کتابوں میں بلکہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس عقیدے والے لوگ پیدا ہو گئے تھے، اور ان کے پیدا کرنے میں بھی یہودیوں کا ہاتھ تھا، جن کا بانی عبداللہ ابن سبا تھا۔ اب جب پیدا ہوئے اور حضرت علی کو بھی خبر لگی کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، حضرت علی نے ان کو بلوایا اور ان سے پوچھا بھی تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جناب آپ خدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، علی ابن ابی طالب کا میں بیٹا ہوں، میں داماد نبی ہوں، میں زوج فاطمہ الزہرا ہوں، اور میرا ایک نسب ہے، میرا ایک شجرہ ہے، میرا ایک باقاعدہ تفصیل سے پورا حلیہ ہے، اور پھر مجھ پہ دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مجھے زخم لگتے ہیں۔ جاہلو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا میرے اندر میں آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب آپ خدا ہیں۔ کیونکہ جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے، یاد رکھو، میرا اللہ راضی نہ ہو تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مولوی کی کیا طاقت ہے؟ جب صحابہ نہ سمجھا سکے اور لوگوں نے انبیاء کی بات نہ مانی تو دعا مولوی کی حیثیت کیا ہے؟ دعا یہ کرو کہ اللہ راضی ہو۔ حضرت علی نے حکم فرمایا کہ ان کو قید کر دو، قید کر دیا گیا، 2-3 دن تک سزا دی۔ تیسرے دن حضرت علی نے فرمایا کہ پھر لے آؤ جیل سے، پھر لے آئے، فرمایا کہ اب کیا خیال ہے، کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ خدا ہیں۔ آپ تو خود خدا ہیں، آپ کی ظاہری شکل جو ہے وہ تو ہے حضرت علی کی، لیکن آپ کے اندر جو ہے وہ خدا ہے، اور آپ مولا علی ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، اور آپ جو ہے بس آپ خود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنے عقیدے سے کیوں توبہ کریں، ہمارا تو عقیدہ ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے پھر قید میں ڈالا، پھر بلایا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ایک خندق کھود کے آگ جلائی جائے، اور فرمایا ان کو قتل کر کے آگ میں ڈالا جائے۔ اور اس سے پہلے حضرت علی نے فرمایا کہ اب بتلاؤ کیا عقیدہ ہے، ورنہ میں تمہیں قتل بھی کروں گا، آگ میں بھی جلا دوں گا، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے اسلام میں، اور تم اس عقیدے سے مرتد ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ تو بالکل خدا ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بدبختو تمہیں قتل کر ڈالوں گا، آگ میں جلا دوں گا۔ انہوں نے کہا جی اب تو ہمیں یقین ہو گیا، پہلے تو کوئی شبہ تھا تمہاری خدائی میں، اب پکا ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا عجیب لوگوں کیسے پکا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی جہنم کی آگ میں تو خدا جلاتا ہے،
آگ کا عذاب خدا کے بغیر کوئی نہیں دیتا. آپ ہمیں جو آگ میں ڈال رہے ہیں تو آپ خدا ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا، سزا دے دی، لیکن وہ اپنے کافرانہ عقیدے پہ پکے رہے. تو یہی عقیدہ باطنیہ اور کرامتہ کا تھا، یہی عقیدہ ہندوؤں کے تناسخ کا ہے، وہ بھی اسی عقیدے پہ قائل ہیں. باطنیہ کا اور روافض کے ایک فرقے کا یہ عقیدہ ہے، سارے روافض کا یہ عقیدہ نہیں ہے، چونکہ روافض میں کئی قسمیں ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے منہاج السنہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ صرف روافض کی 360 قسمیں. اور یہ عقیدہ ان میں چلا ہے. اب جناب ان سے یہ عقیدہ جب بگڑا تو بعض ہمارے اہل سنت والجماعت کہلانے والے جہالت میں اور محبت کے غلب میں اتنی آگے بڑھے، انہوں نے تو صرف حضرت علی کو خدا بنایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مرشد اور ہمارا پیر جو ہے یہ بھی سبحان اللہ ظاہر میں تو انسان کی شکل میں ہے لیکن اندر خود آپ ہے. انہوں نے بھی یہ عقیدہ رکھا. اس لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا پیرانے پیر کے نام سے پہچانتی ہے، ان کی خدمت میں ایک مرید آیا، کافی عرصہ حضرت سے فائدہ حاصل کرتا رہا، پڑھتا رہا اور تزکیہ بھی کراتا رہا. جب وہ ٹھیک ہو گیا، جانے کی اجازت مانگی، آپ نے خلافت بھی دے دی. اس نے کہا حضرت اب مجھے اجازت دیں. آپ نے فرمایا میری 2 باتیں یاد رکھنا، تمہیں اجازت ہے جاؤ لوگوں میں اللہ کی توحید پھیلاؤ، ہدایت کا کام کرو، دعوت کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، لیکن میری 2 باتیں یاد رکھنا. تو نے کہا جی فرمائے وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو خدا نہ بننا، ایک تو خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، اور ایک نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، کہیں نبی نہ بن جانا. اب وہ بیچارہ حیران ہو گیا. اس نے کہا حضرت کمال ہے، اتنا عرصہ میں آپ سے دین پڑھتا رہا، علم پڑھتا رہا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ کا میرے بارے میں یہی خیال ہے کہ میں جا کے خدا بن جاؤں گا اور میں جا کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ معاف کرے میں نبی بن جاؤں گا؟ اچھا میں نے آپ سے علم پڑھا ہے، اگر آپ کو بھی مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو پھر میں دنیا کو دعوت اور ہدایت کا کام کیسے کروں؟ حضرت نے فرمایا ٹھنڈے بات سمجھو، یہ نہیں ہوتا کہ تم کہو گے میں خدا ہوں میں خدا ہوں، یہ کون کہتا ہے؟ فرمایا کہ جب آدمی یہ کہے کہ میں جو کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے اور میرے کہنے سے کوئی کام رک نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے تم نے خدائی کا دعویٰ کیا. یہ شان صرف میرے اللہ کی ہے کہ جب وہ چاہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ نے فرمایا یہ شان صرف میری ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، جب میرا رب ارادہ فرمائے کن فیکون، حکم دے کے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. حضرت نے فرمایا جب تم لوگوں کو یہ کہو کہ چونکہ میں نے کہہ دیا ہے تیرا کام ہو گیا، میں نے کہہ دیا ہے تجھے بچہ ہو گیا، میں نے کہہ دیا ہے تیری مصیبت ٹل گئی، تو اس کا مطلب ہے تو نے خدائی کا دعویٰ کر لیا ہے.
ورنہ بندے کا کام تو یہ ہے کہے جی میں تو دعا کروں گا اللہ سے، آگے اللہ کی مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اللہ نے تو نبیوں کی دعائیں بھی 70 سال کے بعد قبول کیے۔ اللہ کے پیغمبر بھی روتے 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 آنکھیں سفید کر بیٹھے، آنکھوں پہ سفیدی آ گئی فراق یوسف میں روتے روتے، لیکن اللہ پاک نے یعقوب کی دعا اس وقت قبول کی جب کئی سال گزر گئے۔ حضرت یوسف گئے تو بچے تھے، اور جب دعا منظور ہوئی تو وہ ملک مصر کے بادشاہ بن چکے تھے۔ اس لیے فرمایا خبردار خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ بس میرے حضرت کے منہ سے نکل گیا ہے تو یہ پورا ہو گیا۔ جیسے آج بھی اللہ معاف کرے بعض جاہلوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جی میرے مرشد نے کہہ دیا ہے بس بات ختم ہو گئی۔ جب میرے مرشد نے کہہ دیا ہے تو کیسے ٹل سکتا ہے؟ میرے مرشد نے کہہ دیا تو بیماری کیسے رہ سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تم قرآن کو پڑھ کے دیکھو، میں نے تو اپنے نبیوں کو بیماری میں مبتلا کر دیا اور سالوں تک رکھا۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی درگاہ میں روتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ فرمایا خبردار خدائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ اس خلیفے نے کہا حضرت یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن اللہ معاف کرے میں نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور کے بعد تو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، اس کے کفر میں شبہ نہیں۔ اس لیے دیکھیں اسود عنسی پیدا ہوا، مسلمہ کذاب پیدا ہوا، اور آج مسلمہ پنجاب بھی تمہارے ملکوں میں پیدا ہوا۔ اللہ معاف کرے کہ آج کتنے مسلمان ہیں جن کو ڈش اینٹینا کے ساتھ اس کافر مرتد قادیانی کی اولاد جو ہے وہ خطبے اور تقریروں سے گناہگار اور گمراہ کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو خیال کوئی نہیں۔ اسلام کے نام پہ لیکچر، اسلام والے نام رکھے ہوئے، اسلام والی مصطلحات رکھی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ معاف کرے قادیانیت کے کفر پہ تو پوری امت کا اتفاق ہے، لیکن آج بھی کتنے مسلمان ہیں جو جمعہ کے دن ان کے پروگراموں کو سنتے ہیں، ان کے پروگراموں سے تاثر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بچائے۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں؟ آپ نے فرمایا ٹھنڈے ہو کے بات سمجھو، ساری دنیا کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی بات کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مانا؟ ساری دنیا کا قول، ساری دنیا کا فتویٰ، ساری دنیا کا فیصلہ رد ہو سکتا ہے، ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا تو کہہ سکتا ہے، لیکن یہ مقام نبی کا ہے جس کی کوئی بات کبھی رد نہیں کی جا سکتی، کہ جو نبی نے فرما دیا، جو میرے مدنی نے فرما دیا، جو سرکار مدینہ نے فرما دیا، اب اس کے بعد رد کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جو فقہ کے تاج ہیں، جو فقہ کے سرتاج ہیں، جن کو اللہ نے اتنی بڑی عظمت دی ہے کہ آج پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان ایک دن میں ان پہ رحمتیں بھیجتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا یاد رکھو ہماری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، ہمارا قول غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔
اور انہیں فرمایا اگر کہیں خدا نہ کرے، ویسے یہ بات یاد رکھو کسی امام کا قول اللہ کے نبی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے خلاف ہو تو پھر وہ امام کیسے بن سکتے ہیں؟ فرمایا یاد رکھو، پیران پیر نے فرمایا کہ تم بھی اپنے مریدوں کو یا اپنے عقیدت مندوں کو جب کوئی بات بیان کرو اور یہ دعویٰ کرو، آگے تمہیں کوئی کہے کہ جی یہ تو شریعت کے خلاف ہے، یہ مسئلہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ مسئلہ تو حدیث کے خلاف ہے، لیکن تم کہو کہ نہیں میں نے چونکہ کہہ دیا ہے میری بات سچی ہے۔ جیسے مثلا بعض لوگ سما کے قائل ہو گئے، بعض قوالیوں کے قائل بن گئے، بعض اللہ معاف کرے وجد کے قائل بن گئے، اور بعض ایسی نئی اصلاحات کے قائل بن گئے۔ جب ان کے سامنے حدیث پیش کرو کہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کے مزمار ہیں، یہ گانے بجانے کے آلات، یہ شیطانی آلات ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان چیزوں سے دور رہو، وہ کہ نہیں میں جو کہتا ہوں کرنا، کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کر بیٹھنا، نہ خدا بننا نہ نبی بننا، اللہ کا بندہ بن کے رہو گے تو پھر ہدایت ملے گی اور پھر رستے کھلیں گے۔ اس لیے مسئلہ سمجھیں، ہمارے لوگ بھی اللہ معاف کرے بعض گمراہیوں میں آ گئے، انہوں نے کہا جی ظاہر میں تو ہمارا مرشد ہے، ظاہر میں تو ہمارا پیر ہے، لیکن باطن میں تو خود اللہ ہے۔ اور پھر ہم اوست کے مسئلے نکالے کہ جی ہر آدمی جو ہے یہ تو دیکھنے میں عام بندہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر تو وہ خود خدا ہے۔ اور پھر کبھی منصور کے قصے لے بیٹھے کہ اس نے جب کہا تھا کہ انا الحق کہ میں حق ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، اس لیے تمام دنیا کے جتنے صوفی گزرے ہیں علماء نے لکھا کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست۔ انہوں نے لکھا یاد رکھو کسی صوفی کا کلام شریعت میں دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیچارے اپنے کسی حال میں کوئی بات کہہ جاتے ہیں، خدا جانے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، نیت کیا ہوتی ہے، ارادہ کیا ہوتا ہے، لہذا اس کو شریعت میں حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ شریعت میں حجت کیا ہوگی؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، فرمان محمد مصطفیٰ اور میرے مدنی کے صحابہ، اجماع صحابہ، اور پھر قیاس بھی وہ حجت بنتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کی بھی کوئی حجت نہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن و حدیث پر، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ نہیں ملا، لیکن اس جیسا مسئلہ ہے علماء نے بیان کیا ہے اور تائید قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے، تو پھر وہ بھی حجت بنے گا۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حد کے بارے میں جب صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا حالات بگڑ گئے ہیں، لوگ نشے میں پڑ رہے ہیں، لہذا مہربانی کر کے غور کرو کہ شرابی کو کتنے کوڑے مارے جانے چاہیے، چونکہ حضور کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے، اور وہ کوڑے بھی نہیں ہوتے تھے، کسی نے لکڑی مار دی، کسی نے چھڑی مار دی، کسی نے کپڑا لپیٹ کے مار دیا، کیونکہ مقصد تھا کہ ذلت ہو جائے، شرمندگی ہو جائے اور آئندہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ اب حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں میں یہ رجحان پڑ رہا ہے، سب صحابہ نے رائے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ سیدنا علی آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا میری رائے ہے
کہ 80 کوڑا مارا جائے اور باقاعدہ کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ 80 کوڑے کی دلیل آپ کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک کے زمانے میں تو 40 ہے، اگر ہم 80 کریں گے تو دلیل کیا ہے آپ کی؟ حضرت علی نے فرمایا سنو، من شربا سکرا ومن سکرا ہذا، جو آدمی شراب پیے گا نشہ آئے گا، اور جب نشہ آئے گا تو وہ بہکی بہکی باتیں کرے گا، بکواس کرے گا، کیونکہ اس کو تو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جو کسی پہ ناحق تہمت لگائے، زنا کی تہمت لگائے، اللہ کے قرآن میں اور نبی نے اس کے لیے 80 کوڑا رکھا ہے۔ اور یہ بھی نشے میں آ کے جب منہ سے گندی باتیں نکالے، جھوٹی باتیں کرے، تو اس کی سزا بھی اسی روشنی میں 80 کوڑا ہونا چاہیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استنباط کیا قرآن کے مسئلے سے۔ جب استنباط کیا، سارے صحابہ نے کہا آمنا، ہمیں حضرت علی کا فیصلہ قبول۔ اب صحابہ کا اجماع ہو گیا تو مہر لگ گئی کہ پھر قیامت تک کوئی دنیا کی طاقت اس کا انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ بھی آسمانوں کے تاروں کی مانند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرتے۔ جب سارے صحابہ جمع ہو گئے، اس لیے یاد رکھو علماء نے لکھا کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست، کہ شریعت میں کسی پیر کا قول حجت نہیں ہوتا، کسی صوفی کی بات حجت نہیں ہوتی، بلکہ شریعت میں حجت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اور شریعت میں حجت کیا ہے؟ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا۔ اسی سے انہوں نے عقیدہ نکالا جی کہ اللہ کا نبی ظاہر میں تو احمد ہے، لیکن انہوں نے کہا اندر سے احد ہے، اور میم کا تو صرف پردہ ہے۔ احمد اور احد کہا جی میم نکال دو، کیا بن گیا؟ احد بن گیا، لہذا خود خدا ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، سمجھو مسئلے کو، اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہدایت دے اور حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ ضرور شریف پڑھ لیا کریں، آجا کھڑے ہیں بیٹھ مسئلہ۔ اللہ ہر جگہ، ہر زمان مکان، ہر جگہ موجود کا کیا معنی سمجھو؟ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کعبے کے اندر بیٹھا ہے یا اللہ بندے کے اندر بیٹھا ہے، نہ سمجھو۔ میرے رب کریم کا مقام عرش اولا ہے۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ آمنتم من فی السماء۔ اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ اور اسی لیے مسلمانوں دیکھو، جب تم دعا مانگتے ہو تو ہاتھ کیسے اٹھاتے ہو؟ جب دعا مانگتے ہو کیسے ہاتھ اٹھاتے ہو؟ کدھر اٹھاتے ہو؟ اوپر نا، اوپر سے مانگ رہے ہو نا، کبھی نیچے سے یوں کیا؟ کیوں؟ میرے رب کا مقام علو ہے، میرے رب کی صفت علو ہے، اور میرے رب کا مقام عرش اولا ہے۔ آسمانوں پہ کرسی ہے، اس کے بعد عرش ہے، اور عرش پہ میرے اللہ کا مقام، جیسے اس کی ذات کو زیبا ہے۔ لیکن ہر جگہ موجود ہونے کا کیا معنی سمجھو؟ اس کا معنی ہوتا ہے معیت علمی۔ کیا معنی؟ کہ ہر جگہ موجود، کہ کوئی ذرہ بھی میرے اللہ کے علم سے باہر، کوئی کائنات کا ذرہ بھی میرے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو جب ہر چیز اس کے علم میں ہے تو گویا ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اور کبھی مائیت
نصرت ہوتی ہے اور اکثر جو ہے وہ مائیت علم ہے. کیوں؟ مسئلے کو سمجھے. مثلا جو چیز علم میں ہو چاہے وہ دور بھی ہو تو قریب ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں سمجھ؟ اچھا علم میں نہ ہو تو قریب بھی ہو تو دور ہے. کیا مانے؟ دیکھو نا، آدمی کبھی کبھی لکھتے لکھتے، پہلے زمانے میں رواج تھا نا ایسے قلم رکھ لیا. اچھا لکھتے لکھتے قلم یہاں کھڑا ہوتا، کہتے میرا قلم کدھر گیا، میرا قلم کدھر گیا. حالانکہ قلم اس کے کان پہ کھڑا ہے اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے جی قلم کدھر گیا، میرا قلم کدھر گیا. اچھا کبھی گھڑی جو ہے وہ جیب میں ڈال لے گا، او میری گھڑی کدھر گئی. کیوں؟ علم نہیں ہے، چاہے موجود ہے دور ہے. اور اگر علم ہے چاہے دور بھی ہے تو گویا کہ موجود ہے. اس کو پتا ہے کہ میری فلاں چیز فلاں بکس میں پڑی ہے، فلاں بریف کیس میں میں نے رکھی ہے، 1 منٹ میں کھول کے نکال کے آپ کو دے دے گا. اور اگر علم نہیں سارے کمرے الٹ پلٹ کر ڈالے گا اور نہیں ملے گا. کیوں؟ علم نہیں. تو اللہ کے علم میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے اور اس کا علم جو ہے وہ سب کو محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں. لہذا ہر چیز اللہ کے قریب ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے دور نہیں ہے. فرمایا تم جنگل میں مانگو، تم کعبے میں مانگو، تم مدینے میں مانگو، اپنے ملک میں مانگو. اور رات کو تیرے چوکیدار بھی جب سو جائے تیری آواز نہ سنے اور تو اسی وقت جنگل میں مجھے پکارے کہ یا اللہ. اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، مانگو میرے بندے، کیا مانگتے ہو؟ مانگو، پکارو، کیا پکارتے ہو؟ کیا مجھ سے سوال کرتے ہو؟ کیونکہ وہ اس کے علم میں ہے کہ میرا بندہ مجھے. اسی لیے یاد رکھو جب موسیٰ علیہ السلام آپ حضرت لشکر لے کے بنو اسرائیل کا جا رہے تھے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی گھبرا گئی. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو مر گئے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم تو پکڑے گئے، اگر آگے جائیں تو ڈوب جائیں گے اور اگر رہتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہمیں تباہ کر دے گا. اب ہم کیا کریں؟ تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قَالَ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ گھبراؤ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. کیا مانا؟ اس کی نصرت میرے ساتھ ہے، مدد میرے ساتھ ہے، معیت میرے ساتھ ہے. میرا رب مجھے راستہ بتلائیں گے. فرعون سے اگر چھڑایا ہے، اس کے ظلم سے بچایا ہے تو اب بھی ہدایت فرمائیں گے. اللہ نے فرمایا ہم نے جبریل بھیجا، اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ان اضرب بعصاک البحر، دریا پہ تو نوسا مار دو. میرا اللہ پانی میرے آسے کو کیا سمجھے گا؟ فرمایا موسیٰ آسا مارنا تیرا کام ہے، کرنا تو میرا کام ہے. ہم کیا کر سکتے ہو؟ تم تو میرے بندے ہو، میرے نبی ہو، میرے رسول ہو، سب میرے ہاتھ میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کے پانی پہ آسا مارا، قرآن کہتے فلک، اب دریا کا پانی تھم گیا اور پھٹ گیا اور اتنی بڑے بڑے جیسے پہاڑ ہوتی ہے ایسے درے بھی بن گئے، رستے بھی بن گئے. اور حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت سمجھو تو اب معنی سمجھو کہ ہر جگہ حاضر، ہر جگہ ناظر. یہ کس کی صفت ہے؟ میرے اللہ کی صفت ہے. اگر نبی، اگر اولیاء اللہ، اگر پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر یہ اللہ کی صفت میں شرک ہے. جیسے ہمارے لوگوں نے عقیدہ بنایا، خیرات کرتے ہیں، اس کے بعد مجلس میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو جاتے ہیں. عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ حضور آ گئے.
اور اسی طرح لوگوں نے کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا گھر نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میرا مدنی حاضر نہیں. اور اسی سے مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ کے نبی تو ہر قبر میں بھی حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب مردہ مر جاتا ہے اور قبر میں ہوتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ من ربک ما دینک، اور تیسرا سوال ہوتا ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل. وہ کہتے ہیں یہ 3 سوال ہیں قبر میں. ایک تیرا رب کون، دوسرا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں اور فرشتے دکھلا کے کہتے ہیں کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی دنیا میں لاکھوں بندے مرتے ہیں، تو جب ہر قبر میں حضور کو دکھلایا جاتا ہے تو گویا حضور ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے. اب جناب سمجھو مسئلہ، اگر آدمی یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ ناظر ہیں، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورے دین اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی. کیوں؟ اگر نبی، پہلے تو یہ بتلاؤ، سمجھو مسئلے کو کہ بھئی اگر اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، موجود ہونے کا کیا معنی؟ کہ نبی اپنے وجود مبارک کے ساتھ موجود ہے یا صرف روح پیغمبر موجود ہے؟ مسئلہ سمجھو. درود شریف پڑھو گے تو سمجھ آئے گا، درود شریف نہیں پڑھو گے تو سمجھ کیا آئے گا؟ درود شریف پڑھو تو رحمت نازل ہو، اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں جلدی جلدی. سمجھو جی اللہ کے نبی اگر ہر مجلس میں، سمجھو مسئلہ، ہر میلاد میں، ہر مجلس میں اگر موجود ہیں تو موجود ہونے کا کیا معنی؟ 2 باتیں ہوں گی کہ یا تو میرا مدنی پاک اپنا روح اور وجود مبارک دونوں کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے جی، یا یہ ہے کہ نا وجود مبارک نہیں بلکہ صرف روح مبارک موجود ہے. اچھا، اگر وجود مبارک کے ساتھ موجود ہے تو پھر وہ ہر کسی کو نظر آئے یا نہ نظر آئے؟ ہاں جی. اچھا بات پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہابیوں کی پتہ اے تو نبی نو مندے نہ ہو، انہوں کی نظر آوے. وہ کہتے ہیں جی وہابیوں کو کیا پتا، یہ تو مانتے نہیں ہیں. اچھا میرا مدنی جب مکے میں تھے صرف حضرت صدیق کو نظر آتے تھے یا ابو جہل کو بھی نظر آتے تھے؟ ہاں جی، نہ کافروں کو نظر آتے تھے، مشرکوں کو، ابو جہل، ابو لہب، اتبا، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، نظر ہی نہیں آتے تو کانٹے بچھانے کا کیا معنی؟ اگر وجود ہے تو پھر دوست کو بھی نظر آئے گا اور دشمن کو بھی نظر آئے گا. پھر جیسے تو پہنچا ہوا دیکھے گا پھر وہابی بھی دیکھے گا. سمجھ آ رہی ہے بات میری کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اور جو آدمی حضور کے جسد مبارک کی بما روح مبارک کے زیارت کرے وہ تو صحابی بن گیا. نہیں بنا؟ ماشاءاللہ، پھر ساڑھے مولوی سارے صحابہ ہو گئے. ہاں جی، صحابی پگڑی بننی تو صحابی ہو گیا. اللہ کے بندے اندازہ کرو، مجھے ایک مل گیا ماشاءاللہ، اللہ انہیں بھی ہدایت ہے مجھے بھی ہدایت ہے. اب جی جوتا نہیں پاؤں میں نے کہا بیٹا یہ جوتا کیوں نہیں؟ کہا جی ادب کی بات ہے. کیا پتا تم مکے والوں کو، ادب کی بات ہے. میں جتنی دیر مکے میں رہوں گا جوتا میں نہیں پہنتا. یہ حرم شریف ہے اور یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے.
میں نے کہا تمہارا جذبہ سراخوں پر، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے، میری بات مان لو بیٹا، جوتا پہن لو، جس دن دھوپ زیادہ لگی نا میں تیری عقیدت دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ لیکن تم مسئلہ سمجھ، کہتا جی بے ادبی ہے۔ میں نے کہا جاہل، اگر جوتا پہننا بے ادبی ہے، احرام میں میرے محمد نے جوتے کا مسئلہ کیوں بیان کیا ہے؟ احرام باندھ کے تم کہاں آتے ہو؟ مکے آتے ہو کہ نہیں؟ اس میں مسئلہ ہے کہ جوتا کیسا ہونا چاہیے۔ تو اگر بے ادبی تھی تو نبی حکم دیتے کہ بغیر جوتے کے احرام باندھو۔ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہی سر پہ کپڑے پہننے سے میرے نبی نے احرام میں منع کر دیا کہ نہیں؟ خوشبو لگانے سے منع کر دیا کہ نہیں؟ حجامت کرانے سے منع کر دیا کہ نہیں؟ اگر حرم کے حد میں، اگر مینا مکے عرفات میں جوتا پہننا بے ادبی ہوتی، سب سے پہلے میرا محمد ادب والا حکم دیتا، اور میرے نبی نے تو حکم دیا کہ چپل بھی نہ ملے، بوٹ بھی ملے تو ذرا پیچھے دبا کے پہن لو کہ تیری اور میرے پاک نبی نے تو نماز بھی جوتے میں پڑھ لی۔ امت کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ اگر جوتا پاک ہے اس میں طواف بھی جائز ہے، نماز بھی جائز ہے۔ اگر جوتے میں کوئی گندگی نہیں لگی، اگر جوتے میں کوئی خرابی نہیں ہے، میرے پاک نبی نے تو نماز بھی پڑھ لی۔ اور جوتا بھی ایسا ہے کہ پاؤں ٹھیک سجدے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انسان ایک انگلی پہ، ایک چہرے پہ سجدہ نہیں کرتا، 7 چیزوں پہ سجدہ کرتا ہے، اور وہ 7 چیزیں پوری زمین پہ لگنی چاہیے، جو حدیث پاک میں حکم ہے میرے مدنی کا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما۔ سمجھو مسئلہ، اگر میرا پاک نبی موجود ہے روح مبارک کے ساتھ تو پھر تیرے دین کا مسئلہ ختم ہے، پھر معراج سارا ختم ہے، پھر ہجرت ساری ختم ہے، پھر غزوہ بدر سارا ختم ہے، غزوہ خندق سارا ختم ہے، پھر میرے مدنی کا حج مبارک ختم ہے، پھر تو دین کی پوری عمارت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں مسئلہ سمجھے، ایمان سے کہو، اگر میرا مدنی ہر جگہ موجود ہے، معراج کرانے کی ضرورت ہے نہ؟ جو ہر جگہ موجود ہو اس کو پھر موجود کرنے کی کیا ضرورت؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی نبی پاک کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف، ایسی جگہ جس کے اردا گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور سیر کیوں کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاؤں۔ میرا اللہ جب نبی مسجد اقصی میں بھی حاضر ناظر ہے، پہلے آسمانوں پہ بھی حاضر ناظر ہے، پھر معراج کرانے کا کیا مطلب؟ معراج تو تب بنے گا جب عقیدہ رکھو گے کہ میرا مدنی مکے میں تھے اور مکے سے کہاں تشریف لے گئے؟ ہاں جی، مسجد اقصی، اور جب مسجد اقصی میں گئے تو مکے میں موجود نہیں تھے، اور جب پہلے آسمانوں پہ گئے تو مسجد اقصی میں بھی موجود نہیں تھے، اور جو ہر جگہ موجود نہ ہو وہ کبھی حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اب دیکھو نئے سال کی ابتدا ہے،
دعا کر کے اللہ یہ سال عالم اسلام کے لیے رحمت کا سال بنا دے. مانگو اللہ اسلام کے ملکوں میں امن قائم فرما دے. اللہ ان کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما دے. اور جہاں جہاں اسلام کے نام لینے والے ہیں اللہ وہاں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما دے. اللہ کے کعبے میں دعائیں کر لو. اب اگر میرا مدنی ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہجرت کا کیا ماننا؟ میرا نبی ہر جگہ موجود ہے پھر آپ کے حج پہ آنے کا کیا ماننا؟ مدینے منورہ سے اونٹنی کا سفر کر کے 8 دن کی تکلیفیں برداشت کر کے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے لبیک پڑھتے ہوئے میرے مدنی کا مکے میں آنے کا کیا مطلب؟ مکے سے مینا کا کیا مطلب؟ اور مینا سے عرفات کا کیا مطلب؟ عرفات سے مزدلفہ کا کیا مطلب؟ مزدلفہ سے مینا کا کیا مطلب؟ مینا سے طواف زیارت کا کیا مطلب؟ اور پھر طواف الوداع کا کیا مطلب؟ جب مکے میں بھی موجود مدینے میں بھی موجود وداع تو ہم کریں جو جانے والے ہیں، جو ہر جگہ موجود ہے وداع کا کیا ماننا؟ اور سمجھو مسئلہ، اللہ پاک رحمت کرے. اچھا اگر کوئی کہے جی کہ اللہ کے نبی کے وجود کے نہیں بلکہ روح مبارک آ جاتی ہے، ہر مجلس میں روح آ جاتی ہے، تو پھر جناب ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو. اللہ کے قرآن سے مسئلہ پوچھ لیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، ان کو کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کے حکم کا نام ہے، میں کچھ نہیں بتا سکتا. اور روح کسی کو نظر بھی آتی ہے، نظر مومن کی روح علیین میں جاتی ہے، ایمان ہے لیکن نظر. کافر کی روح اسفل سافلین میں جاتی ہے، ایمان ہے لیکن نظر. اچھا چلو وہ تو دور کی بات ہے، جب جاتی ہے جب آتی ہے، تیرے اندر جو روح موجود ہے تجھے کبھی نظر آئی ہے؟ یار کبھی نظر آئے تو خیال رکھنا، روح نظر آتی ہے. اچھا اگر روح نظر نہیں آتی تو پھر جب حضور کی روح آتی ہے تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ حضور کی روح آ گئی؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ کہ سمجھ آ رہا ہے؟ بھئی اگر وجود مبارک ہو تو پھر سب کو نظر آئے، ٹھیک ہے. اور اگر روح مبارک ہے تو روح تو کسی کو نظر آ ہی نہیں سکتا. وہ تو لطیف چیز ہے جس کو پتہ بھی نہیں چل سکتا. سارا خاندان بیٹھا ہوتا ہے اور انسان کا جب آخری وقت آتا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. فرمایا جب پنڈلی سے ٹکرا جاتی ہے اور پنڈلیوں سے روح نکل جاتی ہے، اب پنڈلی ہل نہیں سکتی، پنڈلی پہ چڑھی ہے، اب رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے. باپ بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا، بھائی بیٹھے، بیوی بیٹھی، خامند بیٹھے، سب بیٹھے ہیں، روح نکل رہی ہے لیکن کسی کو پتا. ملک الموت آ کے روح نکال رہے ہیں، روح کو تکلیفیں بھی ہو رہی ہیں، روح کو آرام بھی مل رہے ہیں، لیکن ساتھ جو بیٹھی ہیں، جو لگ کے بیٹھی ہیں، کبھی کبھی جن کی گود میں بیٹھے بیٹھے روح نکلتی ہے، گود میں اٹھانے والے کو بھی پتہ نہیں کہ روح کدھر گئی، اس کو روح نظر نہیں آتی. تو پھر یہ کہنا کہ روح مبارک آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب روح نظر نہیں آتی، اچھا پھر کیسے فیصلہ کرو گے کہ یہ روح میرے محمد کی ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ مسلمانوں اپنے عقیدوں کو خراب نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک اور کفر کی وادیوں سے نجات دے.
اسی سے آدمی بھٹکتا ہے. کیوں؟ سمجھو، حاضر ناظر مان لیا تو عالم الغیب تو خود مان لیا کہ جب ہر جگہ موجود ہیں تو ہر چیز کو جاننے والے. بھئی جب ہر جگہ موجود ہیں تو پھر ہر بات کو جاننا. اب تو مکے میں بیٹھے ہو تو کعبہ شریف دیکھ رہے ہو نا. تو اب جب اللہ کے نبی حاضر بھی ہوں ناظر بھی ہوں، اللہ کے ولی حاضر بھی ہوں ناظر بھی ہوں، تو پھر عالم الغیب بھی تم نے بنا دیا. اور جب عالم الغیب بن گئے تب تم نے پکارنا شروع کیا کہ یا نبی، اور عقیدہ رکھا کہ میری آواز سن رہے ہیں اور میری مدد کو بھی پہنچ رہے ہیں اور مجھے نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اب خدا کے پاس باقی کیا رہ گیا؟ اسی لیے لکھا ہے انہوں نے کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. ہاں لکھا ہے کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. مجھے جو کچھ بھی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے. اللہ تو چھٹی ہو گیا. اچھا اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ. میرا مدنی، جب بی بی مریم کے لیے کوڑے ڈالے جا رہے تھے تو آپ وہاں موجود نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ. اور جب موسیٰ سے ہم نے طور پہ بات کی تو آپ موجود نہیں تھے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ. اور اس جانب غربی میں بھی آپ موجود نہیں تھے. تو یاد رکھو کہ حاضر ناظر صرف اللہ کی صفت ہے. اللہم صلی علی محمد. یا اللہ عالم اسلام کو صحیح عقیدہ نصیب فرما. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ رحمتوں کا فیصلہ فرما. عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ مدد فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر، مجاہدین بورسنا اور ہرسک، مجاہدین فلسطین کی نصرت فرما. یا اللہ یمن میں امن قائم فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما. قرآن و سنت کا قانون جاری فرما.